رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین بالکل خیریت سے ہیں اور آپ کا رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے ساتھ ساتھ آج کا روزہ بھی بڑی خیریت سے گزر رہا ہے۔ میری ٹیم روزانہ کوشش کرتی ہے کہ آپ کے لیے ایک الگ موضوع کا انتخاب کرے جس کے بارے میں ہم اپنے اس پروگرام میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے علماء کرام سے بات کریں اور رہنمائی حاصل کر سکیں، عملی طور پہ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں شامل کر سکیں جس کا ہمیں کچھ فائدہ ہو سکے ذاتی طور پہ۔ تو آج بھی ہم نے جس حوالے سے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ نہایت ہی خوبصورت اور رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے ایک اہم ترین موضوع ہے اور وہ ہے شب قدر۔ شب قدر کے حوالے سے تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر رات کہا گیا ہے۔ یہ رمضان کے اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کے دل کے طور پہ اس رات کو سمجھا جاتا ہے۔ اس رات کی عبادت جو ہے وہ ہر مومن کے لیے اس قدر اہم ہے کہ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوا مومنین نے جاگنا شروع کر دیا، راتوں کو اٹھ کے قیام کرنا شروع کر دیا کہ بس انہیں یہ رات نصیب ہو جائے، اور یہ تاک راتوں میں اس کو ڈھونڈنے کے بارے میں کہا گیا۔ اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ جو شب قدر ہے یہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے اور اس میں عبادت کس انداز سے ہونی چاہیے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا آپ کو اگر ایک رات کی عبادت کا، تو ہم اس ایک رات میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے لو لگا سکتے ہیں، کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ ثواب نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، یا زندگی بھر کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ ہم کیسے رہنمائیاں حاصل کر سکتے ہیں، اس ایک رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہی آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ ہیں جناب علامہ سعید رضا صاحب، آپ اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا احسان ہے مالک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں، آپ بھی ہمارے سعید صاحب کی طرح بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں اور بڑے ایک اچھے اسلامک اسکالر ہیں، جناب مولانا محمد امجد چشتی صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ جناب سعید صاحب سے گفتگو کا آغاز کر سکتا ہوں میں؟ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ بالکل جی، بسم اللہ۔ نہیں، ورنہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ سے شروع کر لیں گے۔ سر، لیلۃ القدر اس سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر اس کا مطلب کیا ہے؟ سر، پروردگار نے جس طرح سے مہینے بنائے ہیں نا، سارے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو کہا شہر رمضان یہ میرا مہینہ ہے، اور پروردگار نے 11 مہینوں کے نام نہیں رکھے، صرف ایک مہینے کا نام رکھا، رمضان مہینے کا۔ 11 مہینوں کے نام دوسروں نے رکھے۔ اسی طرح سے پروردگار نے اس مہینے کو قدر والا مہینہ کہہ کے اس قدر والے مہینے کے اندر ایک قدر والی رات بھی رکھ دی اور کہا اس رات کی قدر کرو۔ ہم سے کہا، اللہ کو تو پتہ ہے، پھر کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، پھر کہا قدر کرو۔ پہلے کہہ رہا تم نہیں جانتے، ادراک کر نہیں، وما ادراک، تم ادراک نہیں کر سکتے، تم سوچ ہی نہیں سکتے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے، پھر بھی کہہ رہا ہے قدر کرو۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے اس رات۔ شہر رمضان انزلت فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا اور اس رات میں قرآن نازل کیا۔ اس لیے اس رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ایک مقام ایسا ہے لوح محفوظ جہاں پروردگار نے قرآن کو ایک رات میں ہی نازل کیا۔ نبی کے اوپر تو آہستہ آہستہ 30 سال میں آیا ہے، لیکن اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔
اچھا اس وجہ سے اس رات کی اہمیت بڑھا دی گئی، قدر اور اہمیت سب سے بڑھا زیادہ دی گئی ہے، چونکہ پروردگار نے قرآن کے اندر سارے علوم رکھے ہیں، سارے نفوذ رکھے ہیں، سارے خبائث رکھے ہیں، ساری برائیاں ساری اچھائیاں سب بتائی ہیں نا، وہ اسی رات میں اتارا بھی ہے، تو کہا کہ اسی رات کو پکڑ لو بس، اس رات کو بھی پکڑ لیا تب بھی سمجھ جاؤ گے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اس کی قدر کرنے لگو گے۔ 65 سال کی زندگی ہے، 65 سال کی 65 سال زندگی میں 65 راتیں آئیں گی، ان 65 راتوں میں سے اگر ایک رات بھی حاصل کر لی تو پورے زندگی کا حصول ہو جائے گا۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے، محبت کرتا ہے آپ سے کہ آپ جنت میں جائیں، جہنم میں نہ جائیں۔ اس جہنم سے بچانے کے لیے پروردگار نے آپ کو یہ فضیلت والی راتیں، یہ قدر والی راتیں، یہ سب سٹیز دی ہیں کہ اے میرے بندے تو میرا کلمہ گو ہے، تو میری نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو روزے بھی رکھتا ہے، تو حج بھی کرتا ہے، تو اچھے کام بھی کرتا ہے، اچھا چل تجھے میں ایک ایسی رات دیتا ہوں جس پہ تو گناہ ہوئے بھی ہے نا، توبہ کر لے، میں تو معاف کر دوں، چونکہ اس کا ہر عمل 70,000 سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا امجد بھائی، آپ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اس رات کا مقصد کچھ دن پہلے جب ہم اپنے پروگرام میں ایسی ہم نے ذکر کیا تھا تو جو ہمارے ساتھ اسکالر تھے انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ پہلے کیونکہ عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں تو عبادت کر کے وہ لوگ جن کی کئی 100 سال عمر تھی ان کے مقابلے میں ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ کئی گنا زیادہ نیکیاں اکٹھی کر سکتے تھے، تو اس لیے ایک رات ہمیں دی گئی کہ تاکہ ہم بھی وہ مطلب اپنی اس کم عمر میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ عبادت کر سکیں۔ تو آپ روشنی فرمائیے یہ ایکچوئل حدیث کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فہیم بھائی بالکل مجھے یاد ہے اس پروگرام میں بھی شامل تھا، بالکل ایسے ہی، اور ہماری ہی وہ بات ہو رہی تھی کہ پہلے زمانے میں عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی اور لوگ 500 سال عبادات کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبادت کے معاملے میں تو پیچھے رہ گئے، پہلی امتیں جو تھیں ان کی عمریں زیادہ تھی تو وہ 500 سال کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہماری عمریں جو ہیں وہ تو 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، تو اس حساب سے ہم کیا کریں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس وقت سورۃ القدر کا نزول ہوا اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل قلیل و اجر کثیر، کہ میری امت عمل تو تھوڑا کر رہی ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور اس سورہ کے اندر فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور آگے چل کے خود ہی اس کا جواب بھی عطا فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینے کی عبادات ایک طرف اور اس رات میں کی گئی اور اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے اور اس میں ہم 1 سیکنڈ عبادت کر لیں تو وہ 22 گھنٹے کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، اچھا، equal to 1022 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا 1 سیکنڈ، تو پھر اور 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں 1000 سال میں، تو 1000 سال کی عبادت اور زندگی میں کتنی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ تو یہاں تک ہے، اس کے علاوہ اجر و ثواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر جناب حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ثواب کا اجر جو ہے وہ 700 گنا تک فرما دیتا ہے، کہ عام تو 70 تک تو ہمارے پاس ہے ہی، اللہ تبارک و تعالی 700 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اب 700 گنا اس کو زیادہ جب آپ کریں تو 1000 ماہ کی عبادت کہاں جاتی ہے؟ سبحان اللہ، تو یہ تو خاص کرم، خاص احسان رب کائنات کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ حضور کے ساتھ ایک اسپیشل محبت ہے، اللہ کی اسپیشل شفقت ہے کہ یہ میرا لاڈلا نبی ہے، یہ میرا آخری نبی ہے، تو اس کی امت کو بخشنا ہے۔ تو یہ سیزن بنا دیے، یہ بہانے بنا دیے، وہ کہتے ہیں نا
رحمت حق بہانہ می جو ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، کیونکہ وعدہ کیا ہے اپنے حبیب سے کہ حبیب جب تک آپ کی ساری امت کو میں جنت میں داخل نہیں کر دیتا تب تک کسی اور نبی کا کوئی امتی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ ہے عزیز دوستو، تو وقفے کے بعد جیسے ہی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے مزید جو سوالات ہم اپنے مہمان علماء کرام سے ہم جاری رکھیں گے۔ کہیں مت جائیے، رمضان المبارک کی یہ خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں فہیم عباس خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان، اور آج لیلۃ القدر کے خوبصورت موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سعید رضا صاحب اور مفتی محمد امجد چشتی صاحب۔ وقفے سے پہلے ہم نے اس موضوع کے حوالے سے بنیادی طور پہ جو ہے وہ کچھ پہلوؤں پہ روشنی ڈالی۔ ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس رات کے بارے میں، جو 1000 مہینوں سے افضل رات جس کو قرار دیا گیا ہے، اس رات کو ڈھونڈنے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو ڈھونڈیں، تو اس کو مطلب کیا پورے رمضان میں اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی آخری عشرے کی زیادہ اہمیت ہے۔ آخری عشرے کے لیے بتایا گیا، جیسے ہمارے تشیعوں کی یہاں شب 19، شب 21، شب 23 یہ 3 راتیں طاق راتیں بہت اہمیت اختیار کرتی ہیں۔ خصوصاً شب 23 کے لیے ہمارے یہاں میرے تشیعوں کے اندر بہت اہمیت ہے۔ کہا گیا کہ یہی طاق رات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جس طرح سے اہل سنت کے اندر شب 25 ہے، یہ پھر 27 ہے، اس کو 27 کو بہت اہمیت دی گئی، پھر اہل حدیث کی 29 کو بہت اہمیت دی گئی کہ یہ ہے۔ تو اس طرح یہ بہانہ بن گیا کہ اب آپ 20ویں روزے سے لے کر اور 30ویں روزے تک ساری رات جاگیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہو گیا، میں کہتا ہوں ایک اچھا کمبینیشن بن گیا کہ اہل سنت کا، اہل تشیعوں کا، اہل حدیث کا۔ آپ نے کہا 29 ہے، آپ نے کہا 27 ہے، میں نے کہا 23 ہے، 18 ہے، تو آپ نے چلو سب مل کے بنا لیتے ہیں۔ اب ہم نے شب 19 بھی کھڑے ہو گئے، شب 21 بھی کھڑے ہو گئے، شب 23 بھی کھڑے ہو گئے، 25 کو بھی کھڑے ہو گئے، 27 کو بھی کھڑے ہو گئے، 29 کو بھی کھڑے ہو گئے۔ اس بہانے کسی نہ کسی کو تو مل ہی جائے گی نا رات۔ تو یہ ایک اندازہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی نا۔ اچھا، اللہ نے چھوٹ دے دی نا، ڈھونڈو۔ ہاں، اللہ نے کہا نا ڈھونڈو بھائی، آپ نے کہا بھائی 29 ہے، میں نے کہا 27 ہے، آپ نے کہا 23 ہے، تو چلو ڈھونڈتے۔ اس ڈھونڈنے کے بہانے سے اللہ کی بھی مصلحت ہوتی ہے نا ہر بات کے اندر۔ اللہ کی مصلحت تھی اس بات کے اندر، چلو بھائی پتہ تھا اللہ تعالیٰ کے قوم میں اختلافات پیدا ہوں گے تو اس طرح سے کم سے کم ایک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ قوم اس طرح کھڑی ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ اصل بات ہے حی علی الفلاح، صحیح آؤ فلاح کی طرف۔ ہمیں آنا ہے فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ ہم جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کامیابی کو ہم سمجھے ہی نہیں، ہم سمجھے دولت کامیابی ہے۔ اگر دولت کامیابی ہوتی نا فہیم بھائی تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا۔ قارون جب مرا نا، پروردگار نے کہا یہ ناکام مرا ہے، دولت کامیابی نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ طاقت کامیابی ہے، ہم نے طاقت حاصل کر لی۔ اگر طاقت کامیابی ہوتی نا تو فرعون سب سے بڑا طاقتور تھا، اس کے پاس 16 لاکھ فوج تھی، ڈوب گیا، بر گیا سمندر کے دریا کے اندر، پروردگار نے اس کو نشانہ بنا دیا، نشانہ عبرت بنا دیا۔ طاقت بھی کامیابی نہیں ہے۔ تو کامیابی ہے کہ سنیں میری بات، پوری بات۔ پھر ہم نے کہا بادشاہت کامیابی ہے، بادشاہت بھی کامیابی نہیں ہے، چونکہ نمرود سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ نمرود واحد بادشاہ ہے جس کی پوری دنیا میں بادشاہت تھی، پوری دنیا میں آج تک اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا کا بادشاہ بنا، لیکن اللہ نے کہا یہ بھی ناکام گیا۔ کامیابی ہے کس میں؟ سورہ احزاب کی 71 نمبروی آیت ہے کہ بس کامیابی تو اس میں ہی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ بلال حبشی کامیاب ہے کہ جن کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہیں، فقیر ہیں، ننگے پیر ہیں، ٹوٹی ہوئی چپل ہے، چلے جا رہے ہیں، لیکن اگر اذان نہ دے نا سورج اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ اللہ کی اطاعت حاصل کرو، اس کے رسول کی اطاعت حاصل کرو، یہ ہے کامیابی۔ مجھ سے لیلۃ القدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس کی کوئی نشانیاں کیا کیا بیان کی جاتی ہیں؟ جس طرح ہم عام طور پر گھروں میں ایک اس کی نشانی کے بارے میں سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنا بھی پانی ہے وہ ایک لمحے کے لیے وہ دودھ بن جاتا ہے، تو وہ اچھا اور بھی ایسی بہت ساری نشانیاں آپ نے بھی سنی ہوں گی اپنے، تو ان میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ نشانیاں کس نے بتائی ہیں ہم لوگوں کو؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام تھے ان کو، یا جو بزرگان دین ہیں، اہل بیت ہیں، انہوں نے مطلب کیا گائیڈ کیا ہے اس رات کے بارے میں، اور خود کس طرح عبادت کی ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے۔
فہیم بھائی اصل میں ہمارے ہاں چونکہ ایک طویل عرصہ ہم لوگ رہے ہیں دیگر اقوام کے ساتھ، جس میں اسپیشلی ہندوؤں کے ساتھ، تو اس وجہ سے ہندو مذہب کی کچھ رسومات ہم نے اڈاپٹ کر لیں، تو اس وجہ سے کچھ تو وہ اثر ہے کہ ہم نے بھی اپنے آپ سے کچھ باتیں بنانا شروع کر دی، کچھ بڑے بوڑھوں نے کہنا شروع کر دی جہالت پہ مبنی۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شب قدر نظر آ گئی ہے کسی چیز کی صورت میں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی جیسے آپ نے بتایا کہ پانی دودھ بن جاتا ہے، بعض کہتے ہیں سمندروں کا پانی رک جاتا ہے، یہ ساری اپنے آپ سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کتے نہیں بھونکتے اس رات، اس طرح کی باتیں بھی ہیں، لیکن دین سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ انسان کے دل پہ ایک اثر ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ آپ کو فیل ہو کہ اطمینان آ رہا ہے، آپ کے دل کے اندر سکون پیدا ہو رہا ہے، آپ کو اچھی فیلنگز آ رہی ہے، دل عبادات کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اس رات میں اب یہ دیکھیں تنزل الملائکہ، کہ اس رات کے اندر ملائکہ کا نزول بھی ہے۔ ملائکہ آ کر تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پر ایسی مجلسیں ہو رہی ہیں جہاں اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پھر وہاں پہنچتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے پر پھیلا کے ان مجالس کے اوپر سائبان بنا دیتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور ملائکہ اپنے پروں سے سائبان بنا دیں، اس کے نیچے وہ ہو، تو پھر کیفیات کیسی ہوں گی؟ تو ایک کیفیات الگ ہو جاتی ہیں۔ تو ملائکہ ویسے ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کا تو کام ہی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو ان کی آمد کی وجہ سے دلوں پر کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان محسوس کر سکتا ہے لیکن بتا نہیں سکتا، تو اس سے فیلنگز ہو جاتی ہیں کہ یہ امید ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہوگی۔ لیکن اس سے ہٹ کے علماء نے ایک اور مسئلہ حل کر دیا، متفقہ طور پر ایک اور بات بھی کی کہ اگر ہم کسی بھی طاق رات کو یہ سمجھ کر کہ یہ لیلۃ القدر ہے ہم عبادات کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز عشاء با جماعت ادا کر لیتا ہے اور پھر نماز فجر با جماعت ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فہیم بھائی یہاں ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں گا کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے صرف یہ رکھا ہوتا ہے کہ اس رات کو جاگنا ہے، کسی طرح بھی جاگ لیں، اب وہ گناہ کے کاموں میں جاگیں یا ثواب کے کاموں میں جاگیں، ایسا نہیں ہے۔ جاگیں تو بلکہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کو یہ خدشہ ہو کہ اب ہم جاگ رہے ہیں اور ہمارے نہ سونے سے اب گناہ سرزد ہو سکتا ہے، اب عبادات سے ہٹ کے ہم گناہ کی طرف آ جائیں گے، تو اس وقت بہتر ہے کہ آپ سو جائیں، کیونکہ آپ نے عشاء کی نماز تو با جماعت ادا کر لی ہے، فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیجیے گا تاکہ گناہوں سے بچ جائیں۔ صرف نیکی کرنا ہی نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کمائی جتنے کہ ہم نے گناہ کر لی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جس طرح گناہ ثواب جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اسی طرح گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے ان راتوں میں۔ اچھا، تو اس لیے گناہوں سے بچنا بھی اسی طریقے سے ہے جس طرح کہ ہم ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کیا جائے اور اس رات میں اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں کی جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، رمضان المبارک کا جس طرح پورے باقی مہینوں سے یہ افضل ہے اور اس میں رحمتیں اور برکتیں اور ہماری عبادتیں جو ہیں ان کے اجر کے حوالے سے وہ بیان کیا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 70 گنا جو ہے نا وہ اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ طاق راتوں کا رمضان کی باقی راتوں سے کچھ اجر کا حساب مختلف بیان کیا گیا ہے یا وہ صرف لیلۃ القدر ہی منفرد ہے؟ کہ اس میں انفرادیت تو لیلۃ القدر کو ہی حاصل ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مقام لیلۃ القدر کا ہے وہ دیگر راتوں کا نہیں، راتوں میں سب سے اہم رات لیلۃ القدر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور رات بھی اس میں آتی ہے جو آخری رات ہے، جو شوال کی رات ہوتی ہے، صبح عید ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ۔
اچھا ہم اس کی برکات سے دور ہو جاتے ہیں، سارا مہینہ عبادتیں کی، اور جب اب لیلۃ الجائزہ کی برکتیں لوٹنے کا وقت آیا تو ہم نے ایک دم سے وہ سارے ثواب کے کام چھوڑے، اور ایک دم سے یوں کہ جیسے شیطان کو آزادی مل گئی اور ہم لغویات کے اندر پڑ جاتے ہیں، تو اپنا کیا کرایا جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ رات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ دیکھو سارا مہینہ میرے بندے نے عبادات کی ہے، اور اب ان کے اوپر ان کے اثرات کس طرح کے آئے ہیں، کیا آیا کہ ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، چینجنگ آ گئی ہے، کیا چینجز آئی ہیں ان کے اندر۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے لیلۃ الجائزہ بھی بڑی اہم ہے۔ اس پہ بھی کبھی جو ہے ٹائم ملا تو ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ علامہ صاحب کتنے ویسے سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم پورا رمضان عشاء کی نماز کے وقت جو ہے وہ مساجد میں رونقیں لگی رہیں، ہے نا، نمازیوں سے بھری رہیں، نماز تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ جس دن شوال کا چاند نظر آیا اس کے بعد عشاء کے وقت مسجد میں وہ رونقی نظر جی ہاں، یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا نا، جیسے رمضان کی چاند رات آتی ہے نا، تو ابھی رمضان آیا نہیں ہے، تراویح شروع ہو جاتی ہے نا، دیکھا نا لوگوں کو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے اس مہینے کی اور اس چاند کی، یہ خصوصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیگر مہینے الگ ہیں، یہ رمضان کا مہینہ الگ ہے۔ اچھا، اس کی ساری راتیں ہی بڑی نورانی ہیں۔ آپ اگر غور کریں نا کبھی عام راتوں میں اور اس رمضان کی راتوں میں، آپ کو ایک بڑا عجیب سا سحر محسوس ہوگا، عجیب سی روحانیت ملے گی، عجیب سی نورانیت ملے گی۔ میں تو بہت غور کرتا ہوں راتوں کو، اس کی راتوں کو، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے ایسی راتیں جو رمضان کی راتیں ہیں، ایسی راتیں عام دنوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ اتنا اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کے کسی گوشے میں رہ رہے ہیں خود بخود۔ اچھا، یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی عبادت کم کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، یہ نیچرلی کچھ فینومینا بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر۔ رمضان کا چاند دیکھ کے اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، اس کے اندر ایک دم نورانیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر روحانیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر مسلمانیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر انسانیت بڑھ جاتی ہے، وہ بانٹنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھ، راشن بانٹنے لگتے ہیں، افطاریاں بانٹنے لگتے ہیں، کپڑے بانٹنے لگتے ہیں، اب ہر چیز کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ یہ وہی انسان ہے جو ابھی 11 مہینے پہلے دروازے سے فقیر کو دھکے دے کے بھگا رہا تھا، اب ڈھونڈ رہا ہے مل جائے تو اسے کچھ دے دوں۔ ہاں، افطار کے ٹائم گاڑی روک کے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں لے کے آ رہا ہے، پلیز یار رک جاؤ، یہ پانی روزہ تو افطار کرتے جاؤ۔ دیکھیں نا، یہ مہینہ آپ کو تبدیلی کا مہینہ ہے، یہ چینجنگ کا مہینہ ہے۔ کوئی نہ کوئی مہینہ تو کسی نہ کسی انسان کو چینج کر دیتا ہوگا۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ اربوں انسان ہیں، اور اگر کروڑوں انسان بھی کسی بھی رمضان کے مہینے میں چینج ہوتے ہیں، تو وہ اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں نا۔ تو اس کے مہینے کی برکات اور فضیلات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں خصوصیتیں ہیں، خاصیتیں ہیں اس کے اندر جو انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہیں، دین کی طرف کھینچتی ہیں، اور انسان بڑھتا ہے۔ جو پہلے سے ہیں وہ تو ہے ہی، وہ اور بڑھ جاتے ہیں، اور جو دور ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں، تو بڑا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے۔ آپ دیکھو مسجدیں بھر جاتی ہیں، راتوں کو تراویحیں ہو رہی ہیں، تسبیحات کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ قیام کر رہے ہیں، جس میں اللہ کہہ رہا ہے سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا رمضان میں سونا بھی عبادت ہے۔ اب بندہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں تو جا کے عبادت کروں گا، قیام کر کر کے عبادت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھی بات ہے، اللہ کو راضی رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ راضی رہے گا تو تمہارا دین بھی صحیح رہے گا۔ ہاں، صحیح بات، بہت ضروری ہے، بالکل ایسا۔ اچھا مفتی صاحب، بڑے ہی خوش قسمت ہیں، کل جس طرح عمرے کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بات کی، سب سے زیادہ خوش قسمت تو اس وقت وہ ہیں جو ان طاق راتوں میں وہ وہاں پہ اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یا عبادات میں مصروف ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے بعد جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ ہیں جو اس وقت معتکف ہیں، جو اعتکاف میں ہیں۔ ان کو تو وہ رات نصیب ہو ہی گئی اس دنیا سے ہٹ کے۔ صرف تو تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں، کیونکہ 27ویں شب سے بھی اعتکاف جو ہے وہ ہوتا ہے، 3 دن کا اعتکاف جو ہے، تو تھوڑا سا پلیز بسم اللہ۔ ہمارے ہاں یہ الحمدللہ بہت اچھا ایک شگون ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دین کی طرف بڑے راغب ہو جاتے ہیں، اور اعتکاف کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں گے۔ اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ معتکف کے لیے، اعتکاف والے کے لیے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اسے طاق راتوں میں شب قدر تو مل ہی جاتی ہے، کیونکہ اس نے جاگنا ہی جاگنا ہے، راتوں میں قیام کرنا ہی کرنا ہے، تو اس لیے مل جاتی ہے۔ اور دوسری ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ بڑے لوگ خوش نصیب ہیں
کہ جو اس وقت عمرہ ادا کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں موجود ہیں، بیت اللہ شریف میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو ثواب کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں، یعنی فضیلت در فضیلت۔ ایک تو ویسے بیت اللہ کی حدود میں نیکیوں کا درجہ 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان شریف کا 70 سے 700 گنا، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور سب سے بڑی اس میں جو بات، جو سب سے بڑی خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ اکبر، تو یہ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سر ایک وقفہ ہے، وقفے سے جب جیسے ہم واپس آتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بات کی جائے کہ ان طاق راتوں میں یا ليلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے کون سی سب سے افضل عبادات ہیں، وہ کون سی ہو سکتی ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے ہم۔ دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، کہیں مت جائیے، ہماری یہ خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان تمام ناظرین کو میں اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشریات کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان اور میں ہوں فہیم عباس۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں علامہ سعید رضا صاحب اور مفتی محمد امجد چشتی صاحب، جن سے ہم ليلۃ القدر کے خوبصورت موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم وقفے سے پہلے ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کی، علماء کرام سے ہم نے یہ اس 1000 راتوں سے بہتر رات کے حوالے سے ہم نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی۔ ابھی ہم نے وقفے سے پہلے جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ عبادات کس طرح کی ہونی چاہیے اس میں اور سب سے افضل کیا ہے۔ تو علامہ سعید رضا صاحب آپ کس طرح رہنمائی فرمائیں گے، سب سے افضل کیا ہے؟ اگر جیسے کہ مفتی صاحب نے وقفے سے پہلے کہا کہ یہ ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ عشاء کی نماز ادا کی، ٹھیک ہے، ایک، اور آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ یہ جو درمیان کا جو وقت ہے اس میں کیا صرف نوافل پڑھنے ہیں یا اور بھی کچھ رہنا؟ بہت اچھی بات آپ نے قبلہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس طرح سے اسکیل بڑھتا ہے نا، ثواب کا اسکیل بڑھاتا ہے اللہ نے، درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ نیچرل فنومینا ہے کہ جب ایک اسکیل بڑھتا ہے نا ساتھ ساتھ دوسرا اسکیل بھی بڑھتا ہے، عذاب کا اسکیل بھی بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے خالی کہ ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکی ہے تو ایک بدی کے بدلے میں پھر ایک ہی بدی نہیں، اب اسکیل بڑھ گیا۔ اب بدی سے ڈرو، تم نے اگر ایک بدی کری نا تو بدی بھی اسی حساب سے ہی ملے گی۔ ہاں ریٹ بڑھ گیا نا، اب ریٹ بڑھ گیا ہے، تو آپ سمجھ لو اب ہمارے یہاں ہوا کیا، لوگ خالی ثواب کے چکر میں لگ گئے، کیا نیکی کریں گے تو وہ نیکی کا بدلہ ملے گا۔ وہ جو بدی کرنے والے لوگ ہیں نا ان کو بتایا نہیں گیا کہ بھائی ذرا اب تو آپ بدی چھوڑ دو، تم پہلے ایک بدی کرتے تھے تو بدلے میں ایک ہی بدی لکھی جاتی تھی، اب جو تم اس راتوں میں ان دنوں میں ایک بدی کر رہے ہو نا اس کے بدلے میں ڈبل لکھی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے ہمارا، ہم اس چیز کو بھول گئے، یہاں ڈبل ٹربل ہو رہا ہے نا، نمبر ایک۔ ابھی آپ کی بات دوسری یہ ہے کہ اعمال کیا کرنے چاہیے اس عمل میں، خصوصاً ہمارے یہاں تو جو ہمارے اماموں نے بتایا جس طریقے سے کہ ان راتوں کو کیسے گزارنا چاہیے، جی جی، ہمارے یہاں قرآنی عمل ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ تلاوت کی جائے، ہمارے قرآنی عمل ہے، وہ ہمارے قرآنی عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر کیا ہوتا ہے بتائیں نا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے قرآنی عمل ہے، قرآنی عمل ہم ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھی جاتی ہے قرآن کو کھول کے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے رکھ کے اس کا واسطہ دیا جاتا ہے، پھر اس کو بند کر کے سر پہ رکھا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے لے کر اور 12 امام 14 معصوم کے نام لیے جاتے ہیں، پھر ان سر پہ قرآن رکھ کے پھر اللہ کو ان قرآن کا 14 معصومین کا واسطہ دیا جاتا ہے، پھر واسطہ دے کے اپنی دعائیں طلب کی جاتی ہیں اور مغفرت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر 70 مرتبہ استغفار ہے، مخصوص گنتی ہے، 70 مرتبہ استغفار ہے، تسبیح پڑھی جائے، اس کے لیے پڑھی جائے، اور زیارت عاشورہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، زیارت عاشورہ وہ مخصوص ہی ہے، وہ اس رات میں پڑھی جائے۔ اچھا پھر اس کے بعد ہمارے یہاں 6 دن کی نماز ہے، قضاء عمری کہلاتی ہے، اچھا، کہ وہ 6 دن کی نماز آپ اس رات میں پڑھیں۔ اچھا اب اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی منطق کیا ہے کہ 6 رات کی نماز اس رات میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ قضاء عمری چونکہ انسان ہے، قضاء عمری کتنی قضا رہ گئی نمازیں، کتنا کیا رہ گیا۔ اب چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر عمل چونکہ اس کا جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ہے، جیسے قبلہ نے کہا کہ 1 سیکنڈ کی عبادت 22 گھنٹے کے برابر ہے، اور اس رات کی عبادتیں جو ہیں وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہیں، کیونکہ رات کی افضلیت ہے۔ تو اب ہم جو 6 دن کی نماز پڑھتے ہیں نا وہ یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہم یہ 65 سال کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی اللہ کے قانون کے مطابق، اسی میتھمیٹک کے مطابق ہم وہ رات کو ہم 6 دن کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور یہ سوچ کے ادا کرتے ہیں کہ اگر ہماری قضائیں رہ گئی ہیں تو چونکہ تو نے پروردگار اس رات کو اتنا بڑھا دیا ہے، اتنا طویل کر دیا ہے، اس کی عبادت کو طویل کر دیا ہے،
تو کوئی ہمارا رہ ہی جاتی ہے، انسان ہے، ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری زندگی نماز قضا نہ ہوئی ہو، میرا عمل قضا نہ ہوئے ہو۔ تو اس رات کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں، 6 رکعت نماز ہم قضائے عمری پڑھتے ہیں اس رات کو، جو ہماری طرف سحری تک چلی جاتی ہے، پھر فجر کا نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اس طرح ہماری رات کٹ جاتی ہے وہ، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے ایک بہتر عمل انجام دے دیا۔ بالکل سر۔ اب مفتی صاحب آپ کس طرح رہنمائی کریں گے کہ مطلب وہیں سے میں سوال آپ کی طرف ہی لے کے آ رہا ہوں کہ آپ نے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ عشاء کی نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز ادا کی، درمیان کی جو پوری شب ہے اس میں عبادات کا کیا سلسلہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک چونکہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی جائے وہ کم ہے۔ تو تلاوت قرآن بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، چونکہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا اگر کوئی ایک لفظ تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور 10 گنا معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے عام دنوں کی بات، ٹھیک ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کی بات کہ جب 70 سے 700 گنا تک ثواب بڑھ جائے، اور پھر لیلۃ القدر کی بات جس میں کہ نزول قرآن کا دوسرا درجہ بھی ہے۔ نزول قرآن کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ نزول قرآن کی منظوری، دوسرا درجہ لوح محفوظ سے لے کے آسمان دنیا تک کا نزول جو کہ لیلۃ القدر میں ہے، اور تیسرا درجہ آسمان دنیا سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک کا ہے، اور وہ 22.5 یا 23 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا اہتمام۔ دوسری چیز استغفار، خصوصی طور پہ دوسری چیز ہے استغفار، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو کوئی ایک بار یہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری چیز استغفار کی کثرت ہے۔ چلیے تیسری چیز ایک خاص دعا جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے، اور یہ طاق راتوں میں کیا بلکہ جفت راتوں میں بھی یہ پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا، تیسری چیز ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی ایک بار بھی زندگی میں پڑھ لیتا ہے یہ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام بھی بہت ہم لوگ کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ یہ نوافل کے اندر بڑی اہم نماز جو ہے یہ صلاۃ التسبیح ہے۔ تو یہ تو وہ خاص عملیات ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے عملیات بھی ہیں کہ جن کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ اگر آپ کریں گے تو سارا سال جو ہے رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ جیسے سورہ مائدہ کی آیت ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا جو کوئی 360 مرتبہ، کیونکہ اسلامی لحاظ سے سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں ہمارے جو ہے عیسوی سال ہے اس میں 365 ہوتے ہیں، 365 ڈیز ہوتے ہیں، لیکن اسلامی سال چونکہ قمری سال ہے اس کا چاند سے تعلق ہے تو اس کے دن جو ہیں وہ 360 ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی 360 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس رات کے اندر یہ آیت پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارا سال رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا، اس کو رزق بے پناہ عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتایا کہ تلاوت قرآن پاک وہ لازمی کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، نوافل ادا کرنے چاہیے، اور باقی جو آپ نے بتائیں۔ ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کہتے ہیں نا الدعاء مخ العبادہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا عبادات کا مغز ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف دعائیں مانگتے رہیں، اپنی ترقیاں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے حاجتیں طلب کرتے رہیں، یہ بھی جو ہے وہ افضل عبادت ہے، عبادات کا مغز ہے۔ بے شک، بے شک، ورنہ ہمیں اس پورے رمضان المبارک کے پیکج میں تو سونے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، تو دعا کا تو ویسے ہی ایک الگ ہی درجہ ہے، روزے دار کا سونا عبادت۔ دیکھیں ذرا۔ اچھا سر، ایک اور چیز، یہ تو ہم نے
اس حوالے سے بات کی کہ یہ بہت افضل رات ہے، اس میں آپ جو مانگتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے، اور اس رات کا مانگا ہوا ہمیں اس جہان اور اس جہان دونوں میں ہمیں جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ بٹ وہ سارے اعمال جو ہم سے سرزد ہوئے، جن کو ہم گناہ کبیرہ میں شمار کرتے ہیں یا ہماری یہ دینی رہنمائی کے ذریعے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں، کیا ان کی بھی معافی اس رات کو ہو جاتی ہے؟ نہیں؟ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور آپ نے نہیں دیا اور آپ خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کے، آپ اٹک جائیں گے جا کے جہاں پر آپ کا حقوق العباد آپ کے پورے نہ ہوئے، آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے اور اس کو آپ نے نہیں دیا۔ شہید ہے نا، شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس نے کسی کا قرض دینا نہیں دیا تو۔ اوکے، اتنی اہم بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ باقی ٹھیک ہے سب چیزیں، اپنے گناہ ونا سب اللہ کا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہم نے گناہ کر لیا جو اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے، جو بندے کا معاملہ، لیکن جو بندے کا معاملہ ہے نا وہاں اگر آپ اٹک جائیں گے، آپ اپنے آپ کو کلیئر کر کے بندوں سے کلیئر کر کے جائیں اللہ کے پاس، کیونکہ پھر اللہ آپ ہی تو بھیجے گا، دوبارہ تو بھیجنا نہیں ہے کلیئر کرنے کے لیے، کہے گا برابر ادھر ہی رک جاؤ، اب تمہارے پیچھے والے تمہارا معاملات کلیئر کر دیں تو تم آگے بڑھو گے، ورنہ یہیں رک جاؤ۔ کئی ایسے واقعات اور روایتیں میرے پاس موجود ہیں، آپ کا وقت نہیں ہے، کہ شہید کا ذکر ہے جس کے اندر ایک شہید ہیں، انہوں نے کسی سے قرض لے لیا تھا اور وہ مر گئے اور ان کو کسی کے خواب میں آئے، خواب میں آنے کے بعد کہا کہ میں نے اس طرح سے خاتون سے قرض لے لیا تھا، میں نے قرض واپس نہیں کیا ہے، تو میں رکا ہوا ہوں، میں کلیئر ہوں بالکل، لیکن میں اس قرض کی وجہ سے وہ ڈھونڈا، ان خاتون کو ڈھونڈ کے اس کے گھر گئے، اس کا قرض ادا کیا، تب یہ کلیئر ہوا۔ سبحان اللہ۔ سر آپ بھی مطلب آخری لمحات ہیں، میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے کچھ پروگرام میں کوئی رہنمائی شامل کیجیے۔ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں، عبادات کی بات کر رہے ہیں، یہ ہے دین کا 10%۔ 90% ہمارا مذہب جو ہے اسلام، وہ ہے حقوق العباد، وہ ہے اللہ کے بندوں کے حقوق، ہمارا معاشرتی کردار، ہم نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اصل چیز تو یہی ہے۔ اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، بالکل صحیح ہے کہ اصل چیز جو ہے حقوق العباد ہے۔ آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو وہ حق تلفی جب تک آپ اس کی معافی نہیں مانگیں گے یا اس کا قرض ادا نہیں کریں گے، تب تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ نے ڈبل گناہ کیا، ایک تو اس انسان کا اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بالکل، تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے، اور واٹس ایپ پہ میسج کر دینے سے میرا خیال ہے کہ دال نہیں گلے گی، ہمیں بندے یاد کر کر کے معافی مانگنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے، تو ہمیں اللہ کے حضور بھی یہ دعا مانگنی پڑے گی کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں رحم ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ فہیم عباس کو اور ہماری اس خصوصی نشریات کی ٹیم کو دیں اجازت، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان رمضان